نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عذاب القبر حق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ہم سب کی عبادتوں کا مستحق ہے. ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف، توصیف صرف اسی ذات کے لیے مناسب ہے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے. ہمیں بھی نیک اعمال کر کے اللہ کی رضامندی پانے، جنت میں کچھ جگہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، سورہ ابراہیم کے ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کلمہ توحید کے ذریعے سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ثابت قدمی عنایت فرمائے گا اور ظالموں کو راہ حق سے دور کر دے گا. اللہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے اور کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت پڑوسی تھی، آئی. بات چیت کے دوران اس نے کہا عائشہ عذاب قبر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. اس پر حضرت عائشہ کو تعجب ہوا. بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت آئی، اس نے ایسا کہا. اس پر آپ نے فرمایا نعم، ہاں، یقیناً عذاب قبر برحق ہے. قرآن اور حدیث میں ایک اہم موضوع ہے عذاب قبر. قبر کا عذاب برحق ہے. یہ غیبی معاملات میں سے ہے. انسان کو اس پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے. ہر انسان کی موت جس طرح برحق ہے، عالم برزخ وہ بھی برحق ہے. اس عالم سے گزرنا پڑے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. ہر انسان کو اس عالم سے گزرنا ہے، مرحلے سے گزرنا ہے، اور یہ انسان اس راستے سے گزرے بغیر اسے کوئی چارہ نہیں ہے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کی چہل پہل، اس کی سبز و شادابی سے، دنیا کی زیب و زینت سے ایسے مگن ہیں، ہمارے ذہن سے یہ موضوع بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے. بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارا بھی وہاں سے گزر ہونا ہے. اس لیے یاد رکھو مومنوں، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو خاص کر یہ موضوع بہت اہم ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اہل ایمان ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا، کلمہ توحید پر برقرار رکھے گا دنیا میں بھی. دنیا میں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے
جیسے بہت سارے صحابہ اکرام دنیا میں آزمائے گئے کلمہ توحید کی بنیاد پر، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر کی پوری فیملی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت خباب، حضرت خبیب، ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جو بڑی مشکلوں سے گزرے، مصیبتوں سے گزرے، آزمائشوں سے گزرے، سولی پر لٹکائے گئے، گرم گرم زمین پر گھسیٹے گئے محض کلمہ توحید کی وجہ سے، لیکن ایمان پر باقی رہے، کلمہ کفر کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ مومن وہ ہے جو ہمیشہ توحید کو ترجیح دیتا ہے، توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، شرک کے ساتھ سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے شرک کو مان لیں گے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے ہمیشہ عقیدے توحید پر، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اس کے اسماء، اس کے صفات کے ساتھ کبھی بھی شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، یہی مومن ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں اسی پر گزری۔ ایک معاملہ قرآن کے تعلق سے تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فتنہ قائم ہوا، قرآن مخلوق ہے، قرآن کو مخلوق ماننا۔ وقت کے پورے لوگ وقت کے ظالم بادشاہوں کے سامنے سر جھکا دیے، سب مان لیے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کی صفت، کلام اللہ کی صفت، قیامت تک وہ صفت ہے، صفت رہے گی، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق وہ ہے جس کے لیے فنا لازم ہے، لیکن اللہ کا کلام برحق ہے، قیامت تک رہے گا، جب تک اللہ باقی ہے اس وقت تک اس کی ہر صفت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ یہ بات چلی، امام احمد بن حنبل مارے گئے، پیٹے گئے، قید خانے میں ڈالے گئے، اتنی آزمائش آئی، اگر کوئی گدھا ہوتا اور اونٹ بھی ہوتا تو مر جاتا اس اذیت کی وجہ سے، لیکن آپ نے برداشت کیا، محض اللہ کی ذات، عقیدے کا معاملہ تھا، توحید کا معاملہ تھا، اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے کلمہ توحید کی وجہ سے۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جو کمپرومائز نہیں کرتے شرک کے ساتھ، بدعت کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر دنیا میں وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن آخرت ان کے واسطے ہے۔ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں ہی تھے، آخر کار ایک دور ایسا بھی آیا، لوگوں کو اپنے غلطی کا احساس ہوا، امام احمد بن حنبل کو پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ قید خانے سے رہا کرنا پڑا۔ امام احمد بن حنبل وہ واحد شخصیت ہیں جو صرف قرآن مجید کی خاطر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس پر جو ہے اذیتیں برداشت کیے، پوری امت کی طرف سے انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وفی الآخرہ، جو لوگ حق پر رہیں گے، توحید پر رہیں گے، ہم ان کو ثابت قدم رکھیں گے۔ آخرہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے قبر کا مرحلہ، برزخ کا معاملہ، یہاں بھی اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو، جو اپنے عقیدے پر قائم رہے، مضبوط رہے، کمپرومائز نہیں کیے شرک کے ساتھ، اللہ کی ذات کے معاملے میں، صفات کے معاملے میں ہر حق پر باقی رہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، قرآن سے ثابت ہے عذاب قبر، اللہ ان کو وہاں بھی باقی رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن جب وہ قبر میں لٹایا جاتا ہے، فرشتے آ کر کے اس کو بٹھاتے ہیں، دو فرشتے آ کر بٹھاتے ہیں، فیجلسانہ فیقعدانہ، بٹھا کر سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے جو آدمی تمہارے پاس مبعوث ہوئے دین کے لیے، من الذی بعث الیکم، کون تمہارے پاس مبعوث ہوئے، ان کا نام کیا ہے، جانتے ہو؟ مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مومن گواہی دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ صحیح جواب دے دیا، آسمان سے آواز آتی ہے ینادی منادی من السماء،
آسمان سے اعلان ہوتا ہے صدق عبدی، میرا بندہ جو ہے سچ بولا، صحیح جواب دیا انہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے سے افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر اس کے لیے بچھاؤ، ذرا جگہ دو گے، ذرا سامنے آ جاؤ، جنت کے لیے، جنت کا وقت اس کے لیے بستر کا انتظام کرو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنتی لباس پہناؤ بھائی۔ پھر اس کے بعد فرشتے اسے کہتے ہیں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، جب تک بعد الموت محشر کا میدان قائم نہیں ہوتا اس وقت تک تم ایسے ہی رہو گے، یہیں رہو گے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا نم کنوم العروس، جس طرح دلہا پہلی رات میں خوشی کے ساتھ رات گزارتا ہے، تم ایسی رات گزارتے رہو، سوتے رہو، سوتے رہو، آرام کرتے رہو۔ پھر اسے بتایا جاتا دیکھو ایک دروازہ ہے، یہ جہنم کا دروازہ، یہاں کا یہ منظر ہے، تمہارا جواب اگر صحیح نہیں ہوتا تو تمہارے لیے یہ ٹھکانہ تھا، اللہ کا شکر ہے تم نے صحیح جواب دیا، اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جہنم سے جنت کی طرف بدل دیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں کافر کے پاس فرشتہ پہنچتا ہے، منافق کے پاس، کافر اور منافق کا لفظ حدیث میں آتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اس سے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کون تمہارے پاس مبعوث ہوئے؟ ہر سوال کا جواب ہاں لا ادری کے سوا کیا بھی نہیں دیتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، لوگ کہتے تھے ایسا، لوگ ویسا کہتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے آنے والے فرشتے لوہے کا ہتھوڑا لے کر آتے ہیں، اتنی زور سے مارتے ہیں، اتنے زور سے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر یہ مار پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ مٹی میں تبدیل ہو جائے، اتنی زور کی پٹائی ہوتی ہے کہ اگر اسے جمادات میں سے پہاڑ پر وہ ضرب لگے، مار لگے تو پورا پہاڑ مٹی میں تبدیل ہو جائے، مٹی کا تودا بن جائے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایسی چیخ مارتا ہے یہ کافر، یہ منافق عذر قبر میں کہ سوائے انسان اور جنات کے علاوہ زمین اور آسمان کے سارے مخلوق جو اس سے قریب ہیں سب سن لیتے ہیں، سوائے انسان اور جنات کے۔ اللہ نے اس کی حکمت ہے، اگر ہم سن لیتے شاید ہماری زندگی حرام ہو جاتی، اللہ کی حکمت اس میں یہ بھی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے حدیث میں، آپ جاتے ہیں کسی کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے یسمع قرع نعالہ، یہ میت جو ہے، جو لوگ واپس گئے ان کے چپلوں کی آواز سنتا ہے، وہ جا رہے ہیں واپس، لوگ جا رہے ہیں، اتنے میں فرشتے آ جاتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ فرشتے آ جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ بھی اب حدیث صحیح حدیث ہے، یہ تاخیر نہیں ہوتی، ادھر دفنا کے گئے فوراً ادھر وہ حاضر۔ اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، 3 چیزیں برابر جاتی ہیں قبرستان تک، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، تیسری چیز باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے رشتہ دار، دوست احباب، اس کی اولاد واپس آ جاتے ہیں، پھر اس کا مال پوری زندگی جو کمایا، دولت جو کمایا، اس کے حقدار دوسرے لوگ، وہ بھی مال واپس آ گیا وارثوں کے لیے۔ تیسری چیز جو باقی رہی اس کا عمل بس، اس کا عمل ہی جو اس کے ساتھی بن جاتا ہے، بس کوئی اور باقی نہیں رہتا۔ آپ کی چاہت کی ساری اولاد، چاہنے والے سارے رشتہ دار، چاہنے والے سارے بچے ہمارے، پڑوسی ہمارے، ماں باپ ہمارے، سب واپس آ جاتے ہیں، کوئی وہاں تھوڑی دیر کے علاوہ نہیں رکتا، لیکن ہے کوئی ساتھی ہمارا تو ہمارا عمل ہے۔ وہ خبر جو ہے ایک اندھیرا گھڑا ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین، تیسرے خلیفہ ہیں، حدیث میں آتا ہے جب بھی خبر کا مرحلہ یا خبر کی بات ہوتی تھی بے تحاشا روتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ جو شہید بھی ہوئے،
لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر ہوتا، خوف الہی سے آپ اس وقت نہیں روتے، لیکن آپ جو ہی خبر کا ذکر آتا ہے تو بے تحاشا روتے ہیں، روتے روتے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ اس پر جواب دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ یہ خبر جو ہے آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلا اسٹاپ ہے ہمارا ہے۔ اگر یہاں بچ گئے تو ہر جگہ بچ گئے، یہاں اگر پھسل گئے تو ہر جگہ پھسل گئے۔ اس لیے میں روتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں ناکام رہ جائیں۔ یہ سوچ کر میں جو بے تحاشا روتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے۔ صحیح بات فرمائیں کہ ہمارے آخرت کے منازل کئی ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ خبر کے مرحلے میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں ہمارا جواب صحیح رہا، توفیق ہو گئی، صحیح جواب دے دیے، یہیں سے جنت کے باغات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے مومن کی روح جب فرشتے نکالتے ہیں ریشمی رومال لے کر آتے ہیں، ریشمی رومال خوشبو سے معطر لے کر جاتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے راحت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مومن کی روح نکال کر لے جاتے، خوشبو ہی خوشبو ہوتی، آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے۔ پورے آسمان کے فرشتے جو پوچھتے ہیں یہ کون سی مبارک شخصیت جا رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، یہاں سے وہاں تک کہا جاتا فلاں ابن فلاں فلاں مومن ہے، اس کی روح جا رہی ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اس کے برعکس کافر کی روح جو ہے بدبودار ہوتی ہے، ہر ایک اذیت محسوس کرتا ہے، ہر ایک اذیت محسوس کرتا ہے۔ پوچھا جاتا کون ہے بدبخت، کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں جو کافر ہے۔ مومنوں خاص کر کے ہمارا ایمان اور ہمارا عمل، یہ دو ہتھیار ہمارے ساتھ دو ہتھیار ہیں، یاد رکھ لو، یہی ہمارے لیے توشہ ہے۔ ایمان صحیح رہا، کامل رہا، ایمان میں تذبذب نہیں، ایمان کا اندر کمزوری نہیں، ایمان کی لذتوں کو ہم نے پا لیا، ایمان کے کسوٹی پر صحیح اترے اور عمل صالح پوری زندگی برابر اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرتے رہے، آپ کے طریقے بتا دیں، وہ طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے، یہ جو ہے ہمارے لیے نور علی نور۔ قبر کا پہلا مرحلہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، ایک حدیث ابھی دیکھ کر آیا میں، صحیح حدیث ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی وفات ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے اہتز لہ عرش الرحمن، ان کی وفات پر رحمان الہی کا عرش حرکت میں آ گیا۔ ان کی وفات کے ساتھ رحمان کا عرش برحق ہے، آسمان پر اللہ کا عرش برحق ہے، اللہ عرش پر قائم ہے، عرش الہی میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اہتز لہ عرش الرحمن، ان کی وفات کے وقت 70,000 فرشتے جنازے میں شریک رہے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک رہے، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فتحت لہ ابواب السماء، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ 70,000 فرشتے پہلی بار اتنے داخل ہوئے، لوگوں کو پاؤں رکھنے جگہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ کے مطابق فرشتوں کی بڑی جماعت، 70,000 فرشتے۔ منافق بولے، حدیث میں آتا ہے سعد بن معاذ کا جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہوتا ہے نا، اس کا جواب آپ نے دیا، اٹھانے والے کوئی نہیں، انسانوں سے علاوہ فرشتے اٹھا رہے ہیں ان کا جنازہ، 70,000 فرشتے شریک ہو کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا، چونکہ وحی کا زمانہ تھا، ہمارے نبی زندہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فوراً سبحان اللہ، اللہ اکبر بولے، صحابہ بھی اللہ اکبر بولے۔ بعد میں پوچھے یا رسول اللہ کیا بات پیش آ گئی، آپ اللہ اکبر بول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خبر میں حضرت سعد بن معاذ کو رکھا گیا، ضم علیہ ضمۃً، قبر نے ان کو نہیں بخشا، زور سے دبانا دبایا بھائی، زور سے دبانا دبایا،
اس پر میں اللہ اکبر بولا، اللہ اکبر بولا۔ ثم فرج عنہ، پھر اس کے بعد خبر نے آپ سے زمین کو کشادہ کر لیا۔ لیکن اتنا ایک جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے صحابی، ان کے جنازے میں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتوں کی حاضری ہوئی، اس کے باوجود اللہ عالم کیا وجہ تھی؟ اگرچہ کہ میں پڑھا، شارحین حدیث کچھ لکھے ہیں، بہت ساری باتیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم کو ماننا پڑے گا عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہر ایک کے ساتھ ہوگا یہ۔ اب اس کی تعویل اور توجیہ شارحین لکھتے ہیں، اگر آدمی برا ہوگا گویا کہ ایسی دبانا دبائے گی خبر انسان کو کہ پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، ادھر کی ہڈیاں ادھر، ادھر کی ہڈیاں ادھر ضم ہو جائیں گی، یہ حالت۔ اگر مومن رہے گا، اس کے جواب میں ہمارے علماء لکھتے ہیں زمین دبائے گی اسے بھی، لیکن پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ ایک جدا ہوا بچہ ماں کے پاس ایک زمانے کے بعد اگر لوٹے، جس طرح ماں پیار سے، محبت سے اسے ضم کر لیتی ہے اپنے سینے سے، ایسا دبائے گی۔ بعض علماء یہ بھی توجیہ لکھے ہیں، آخر میں بول رہا ہوں، فتح الباری، فیض القدیر وغیرہ کے بڑے بڑے حدیث کی شرحوں میں لکھا ہے علماء نے۔ بہرحال اتنا ضرور ہوا، یہ عذاب، یہ عذاب قبر، یہ سب برحق ہے۔ اب ہما شما کا حال کیا ہے بھائی؟ ہما شما کا حال کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کا معاملہ ایسا ہے، عرش الہی کی حرکت میں آنا، ایک طرف جو ہے 70,000 فرشتوں کا حاضر ہونا، پھر بھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا، آپ نے فوراً جو ہے دعا کی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، پھر اس کے بعد خبر نے چھوڑ دیا انہیں تھوڑی دیر کے لیے بعد۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے ہمارے نبی گزر رہے تھے قبروں کے پاس، دیکھا چند دنوں پہلے کسی کی تدفین ہوئی ہے، آپ نے پوچھا کس کس کی خبریں ہیں؟ پھر آپ نے بتایا یہاں 2 خبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے بتایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، دونوں کو عذاب جو ہو رہا ہے قبر میں، چونکہ معاملہ وحی کا زمانہ تھا، دونوں کو عذاب کسی بڑے معاملے میں نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے بتایا ہاں یہ بڑا معاملہ ہی ہے۔ کیا بڑا معاملہ؟ ایک تو یہ ہے، ایک صاحب پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، پیشاب صاف کر کے پوری طرح جو ہے شرمگاہ کو دھو کر صاف کر کے اٹھتے نہیں تھے، اس وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا آدمی جس کو خبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ آدمی چغلی کھاتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لوگوں کو لڑانا، نفرت پیدا کرنا، دوستیوں کو دشمنی میں تبدیل کرنا، بعضوں کو بہت مزہ آتا ہے اس میں۔ یاد رکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب عذاب قبر کے اسباب میں سے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا اور ایک حدیث میں تنزہوا من البول، لوگوں پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عذاب قبر کا اکثر سبب جو ہے یہ پیشاب کی چھینٹیں ہیں۔ آج آپ کو جو ہے اس پر توجہ دینا ضروری ہے میرے دوستو۔ ہمارے ماحول میں ہم نے بہت کچھ یورپی تہذیب کو اپنایا، غیروں کی تہذیب اپنائے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے مسلم کالجوں میں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی سہولتیں فراہم، مسلم مینجمنٹ مسلم کالجوں میں، مجھے غیروں سے شکایت نہیں بھائی، مسلم مینجمنٹ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دیکھا میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا۔ اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں پیشاب کا خطرہ آپ کے جسم میں باقی رہتا ہے، ٹپکتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں۔ صحیح معنی میں جب تک آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کریں گے اس وقت تک صفائی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ کے واسطے بیٹھ کر پیشاب کرو، اطمینان سے بیٹھو، عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ نے فرمایا تنزہوا من البول، بیٹھ کر پیشاب کرو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عذاب قبر کا ایک اہم سبب یہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پہلے جو ہے ڈھیلے سے ہی
پیشاب کا صفائی کا انتظام کرتے تھے پہلے۔ جب آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کیا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ڈھیلا بھی پانی بھی استعمال کیا۔ ڈھیلا استعمال کر سکتے ہیں جہاں پانی نہ ہو، پانی نہیں ملا ڈھیلا استعمال کرو، 3 ڈھیلے کافی ہیں، لیکن جہاں پانی موجود ہے بیٹھ جاؤ، اندر آ کے بیٹھو اس طرف۔ جو لوگ جو ہیں ڈھیلے سے پورا کام چلانا چاہتے ہیں، پانی ہونے کے باوجود عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص کر کے ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے، خاص کر مسجدیں ہوتی ہیں، محلوں میں مسجدیں ہوتی ہیں، دکاندار لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر، مسجد کے اندر آ کے پیشاب خانے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بجائے مسجد کے نالوں میں دیوار کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک، ایک مسلمان کے لائق نہیں۔ آپ پہلی بات پانی کے بغیر بیٹھتے ہیں، اور بھی غلط، پانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسجد کا احترام آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیسے مسلمان آپ کہ مسجد کے دیواروں کے پاس، مسجد کے پیشاب خانوں کے پاس آئے بغیر جو ہے مسجد کے نالے میں باہر بیٹھ کے پیشاب کریں، کھڑے کھڑے پیشاب کریں۔ مسلمانوں، یہ جو مسلمانوں کا کی شان نہیں ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ قبر نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اہم سبق یہ ہے، بچوں کو بھی سکھاؤ بچپن سے، بچے بیٹھ کر پیشاب کریں، بیٹھ کر جو ہے ان کے قضاء حاجت کا انتظام ہو۔ ایک حدیث یہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، عذاب قبر سے بچانے والی صحیح حدیث کے مطابق سورہ ملک ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے بھائی، 30 آیتیں ہیں اس میں، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے یہ سورت اسے قبر سے کے عذاب سے بچاتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہتمام کرو عذاب قبر سے بچنے کے لیے، ہمارا ایمان صحیح ہونا، ہمارا عمل صحیح ہونا، اور اس کے علاوہ یاد رکھو ہمارا ساتھی ہمارے عمل کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا عمل ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان حسن فحسن وان قبح فقبیح، اگر آپ کا عمل اچھا رہا تو یاد رکھو یہ خبر جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اگر ہمارا عمل برا رہا کوئی بھی نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک بات یاد آئی، بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں دفنانے کے بعد ہرے بھرے گھاس، باہر کے گھاس لا کر کے قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں، کئی جگہوں میں آپ دیکھے ہوں گے، اس سے میت کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا میرے دوستو۔ آپ کا ظاہر میں شو کرنا، قبر کے اوپر جو ہے ہرے بھرے درخت لگا دینا، یا ہرے بھرے گھاس ریڈی میڈ لا کے لگا دینا، یا پلاسٹک کے گھاس لگا دینا، یہ شو کرنا آپ اپنا دھوکے میں ہیں۔ انسان اس کے ساتھ اس کا عمل ہے، ساتھی اس کا، یا آپ کا یہ جو عمل ہے قبرستان کو پارک کے انداز میں بنا دینا، جہاں لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے پارک کے طور پر آئے لوگ تماشا دیکھ کر چلے جائیں، یہ سب انسان دھوکے میں ہے۔ یا کسی کا انتقال ہوا حرمین شریفین میں، حرمین شریفین میں انتقال ہوا، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، زیارت پہ گئے، ان کی وفات اس جگہ میں ہونے کی وجہ سے وہ جنتی نہیں ہو جاتے میرے بھائی۔ کوئی زمین کسی کو پاک نہیں کرتی، چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ اگر مکے میں وفات اگر قابل قدر ہے، ابو جہل وہی ہے، ابو لہب وہی ہے، ابو طالب وہی ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لو، بعض مرتبہ لوگ خوش فہمی میں ہوتے ہیں فلاں کی وفات فلاں جگہ میں ہوئی، بھائی فلاں صاحب مکے میں مدفون ہے، اس سے جو کچھ بھی نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ ہمارا عمل یہی توشہ ہمارا کام آئے گا۔ کسی کی وہاں پر وفات یا کسی کی رمضان میں وفات، لیکن عمل ہے کچھ بھی نہیں، زیرو۔ اس لیے اعتماد نہ کرو زمانے پر یا کسی جگہ پر یا کسی مقدس مقام پر، نہیں، آپ جو ہے پوری یہ کوشش کرو کہ میرا عمل صحیح ہو جائے، میرا گھر وہاں کا صحیح تیار ہو جائے، یہی چیز آپ کو کام آئے گی۔ ورنہ خوش فہمیاں انسان کو برباد کرتی ہیں، خوش فہمیاں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لو انسان کا عمل ہی اس کا سب کچھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر میں رکھنے کے بعد عذاب کی شکلیں آتی ہیں سامنے،
سر کے پاس آداب شروع ہوتا ہے۔ نماز کہتی ہے لا قبلی مدخلو ما قبلی مدخلو، میرے پاس سے تو نہیں آ سکتا۔ دائیں طرف سے عذاب آنے کی کوشش کرے، نماز کے علاوہ روزہ اسے روک لیتا ہے۔ دائیں طرف سے عذاب آئے، بائیں طرف سے آئے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سارے اعمال انسان کو گھیر لیتے ہیں، اس کے لیے سیکورٹی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرا محافظ کون ہے؟ میرا عمل ہے۔ ہاں، ہمارے بچوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں، یہ سب جو ہیں ہمارے درجات کی بلندی کے لیے کام آئیں گے، لیکن اہم چیز کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میرا عمل کیا ہے؟ میرا عقیدہ کیا ہے؟ عام طور پر آج مسلمانوں کے اندر ایک بڑی مصیبت جو آ گئی ہے، یہ قبر پرستی، بزرگ پرستی، شخصیت پرستی، یہاں تک کہ پیر اور مریدوں کا سلسلہ وسیع ہوتے ہوتے سمجھ گئے ہیں پیر کے حق میں سب کچھ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا میرے دوست۔ انسان جو ہے دھوکے میں ہے، یہ زندگی امتحان ہے۔ آخرت وہاں پر وہی چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ نے یہاں بویا ہے۔ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے بس۔ آپ جو بوئیں گے زمین میں، اسی کا پھل وہاں کاٹیں گے۔ اس سے ہٹ کر لوگوں پر اعتماد، بزرگوں پر اعتماد، شخصیتوں پر اعتماد، یہ پیری، یہ مریدی، یہ قبر پرستی، یہ بدعت، قبروں کا چکر، فلاں اولیاء پر اعتقاد، یہ سب کام نہیں آئیں۔ ہر آدمی اس کے حساب سے، قرآن صاف کہتا ہے بھائی وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ہر آدمی وہاں تنہا آئے گا اللہ کے پاس، سب کا انٹری ہوگا، تنہا حساب و کتاب ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، نہ فرشتہ کام آئے گا، نہ ہمارے پیر مرید کام آئیں گے، نہ ہمارے ولی کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ سب دھوکے کی تجارتیں ہیں دنیا میں، دھوکے کی تجارتیں ہیں میرے دوستو۔ انسان دھوکے میں ہے، یہ دنیا خود بھی دھوکے کی جگہ ہے۔ یہ متاع الغرور کہا گیا، دھوکے کا سامان۔ اس لیے دوسروں کی زندگی میں جھانکنے سے پہلے میں اپنی زندگی میں جھانک لوں۔ میرا عمل کیا ہے؟ میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا طریقہ کیا ہے؟ میں سنت سے کتنا قریب ہوں؟ میں سنت سے جو کتنا محبت کرتا ہوں؟ سنت پر عمل کہاں تک ہے؟ یہ وہاں اہم ہے، یہ اہم چیز ہے۔ خاص کر یاد رکھو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ عذاب قبر کا اہم ذریعہ جسے حدیث میں آیا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث دوبارہ یاد آئی، سعد بن معاذ کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص عذاب قبر سے بچ سکتا تھا وہ سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، لیکن سعد کو خبر نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ جب ان کا حال وہ ہے جن کے لیے 70,000 فرشتوں کی حاضری، عرش الہی میں ہلچل، فرشتے جو ہے ان کے جنازے میں شریک، سب کچھ ہونے کے باوجود خبر نے نہیں بخشا۔ تو میں اور آپ کیا ہیں؟ میرا عمل کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرو، دین پر چلو، نام کے مسلمان مت بنو، کام کے مسلمان بنو۔ قیامت کے دن آپ کا حساب و کتاب آپ کے ایمان اور عمل کے حساب سے ہوگا۔ پہلا حساب نماز کا ہوگا، آخرت میں سب سے پہلا حساب جو ہے آپ کی نماز ہی کا ہوگا میرے دوست۔ مغرب میں دیکھو بڑی تعداد نماز میں حاضر، عشاء میں کم، فجر میں اور بھی کم۔ اللہ کو جواب دینا ہے نا، اللہ کو جواب دینا ہے، آخرت سنوارنا ہے، تو نمازوں میں غفلت ہو تو کیا حکم اس میں؟ علماء یہاں تک لکھے ہیں جو آدمی جانتے بوجھتے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، بولتے علماء ہمارے، کافر ہے وہ شخص۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے، جانتے بوجھتے نماز چھوڑنا، سستی کے ساتھ چھوڑنا، غفلت کے ساتھ چھوڑنا، کتنا اہم معاملہ ہے، اس پر توجہ دو۔ اور پیشاب کی پاکی کے معاملے میں احتیاط کرو اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوشش کرو، اور ساتھ میں ہمیشہ سفر میں، حضر میں پانی ساتھ میں رکھو تاکہ پیشاب کے بعد وہ کام آ سکے صفائی کے لیے۔ بعض مرتبہ پینے کے لیے وہ پانی کام آتا ہے تو کہیں سفر میں وہ پانی استنجا کے لیے کام آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہم استغفر اللہ۔